بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ایٹ آر اے کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہیں؟ اویس نام ہے اور عامر کے بیٹے ہیں اور مراد قبیلہ ہے۔ کرن ان کی شاخ ہے، یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس کرنی نے ماں کی جو حد درجہ خدمت کی اور وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہو سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وائس ایٹ آر اے پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے تھا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اے علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح سے کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہیں۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہ گئے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد والے بیٹھ کے صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے تیرا دماغ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہوا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے دیکھا کہ 2 آدمی آگے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ تو کہا کہ میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا آپ کون ہو میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین عمر ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کرنی کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا جی معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ہی اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ تو حضرت اویس کرنی رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کرنی کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، اس کے پیچھے تبلیغ بھی نہیں، تصوف بھی نہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت ہے۔ ناظرین، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقیوں کو جنت میں جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیچھے دیکھو۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے خوش کیا، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ ناظرین، یہ مقام ہے ماں کی خدمت کرنے والے کا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔